اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہم مجبوروں کی طرف سے دعا ہے میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے بنائے جا رہے میرے مولا، اے اللہ ان کے جسموں کو چن چن کے اٹھایا جا رہا ہے میرے مولا. یہ پاک مہینے میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے مولا. تو فلسطین کے اوپر اپنی مدد بھیج دے، فلسطین پہ اپنی مدد بھیج دے. آمنہ کے لال کا واسطہ، سیدہ فاطمہ کے بابا کا واسطہ، حسنین کریمین کے نانا کا واسطہ، علی المرتضیٰ شیر خدا کا واسطہ. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ مدد بھیج دے، فلسطین کے بچوں کو بچا لے میرے مولا، فلسطین کی عورتوں کو بچا لے میرے مولا، فلسطین کے جوانوں پہ مدد اتار دے میرے مولا، فلسطین کے بوڑھوں کی زندگیوں کو بچا لے میرے مولا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وآلك وأصحابك وسلم. پروردگار عالم مولا، تیرا ہم گناہگار خطاکار سیاہکار بندوں پر پیارے حبیب کے وسیلے سے اللہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے میرے مولا. تو نے ہمیں آج لیلۃ القدر میں تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اے اللہ اس انعام پر کہ تو نے ہمیں رمضان شریف بھی عطا کیا، آخری عشرہ بھی عطا کیا، لیلۃ القدر بھی عطا کیا، اور کل جمعۃ الوداع بھی تو اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے گا. اے اللہ اس انعام پر، اس احسان پر، اس فضل پر، اس کرم پر میرے مولا ہم تمام بندے تیری بارگاہ میں کروڑ کروڑ بار نذرانے شکر پیش کرتے میرے مولا، قبول فرما لے. اے اللہ ہم گناہگاروں کا نذرانے شکر قبول فرما. اے پروردگار عالم مولا، تیرے حبیب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے مولا، اے اللہ آج کی اس بابرکت رات میں، اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت عشرے میں میرے مولا ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین کا واسطہ، تو پیارے مصطفیٰ مولا جن کی خاطر تو نے پوری کائنات کو بنایا، اے اللہ جن کو تو نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، جن کو تو نے مختار کائنات مالک جنت عالم غیب بنایا، اے اللہ جن کی عظمت بتانے کے لیے تو بزم محشر کو منعقد کرے گا، اس مصطفیٰ کا واسطہ میرے مولا، اس حبیب پاک کا واسطہ ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم بڑے گناہگار ہیں مولا، اے اللہ ہم بڑے سیاہکار ہیں مولا. یہ مبارک مہینہ تو نے دیا تاکہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے، مگر میرے مولا اس کے باوجود بھی ہم گنہگار کے گنہگار رہ گئے میرے مولا. ہم اس میں بھی مسجدوں سے دور بھاگتے رہے، اس میں بھی تیری عبادت سے منہ موڑ کے جیتے رہے، اس میں بھی سجدہ کرنے سے کتراتے رہے میرے مولا. اب ایک رات بچ گئی ہے جس میں ہماری بخشش ہو سکتی ہے. اب گناہگار آ گئے میرے مولا، اب بخش دے پروردگار، اب گناہگاروں کو معاف کر دے مولا. اب تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، خوشخبری میرے مولا مغفرت کی عطا فرما دے. اے اللہ جنت کی پروردگار جنتیوں میں ہمارا نام تحریر فرما دے، دوزخیوں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دے، گناہگاروں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دے، سیاہکاروں خطاکاروں کے زمرے سے ہم کو نکال دے، محبوبوں پیاروں چہیتوں اچھوں کے فہرست میں ہمارا نام ڈال دے مولا، تیرے پیاروں کی فہرست میں نام ڈال دے مولا. اے اللہ ہم کو بخشش عطا فرما. اے اللہ لیلۃ القدر کا صدقہ عطا فرما، اس آخری عشرے کا صدقہ عطا فرما، ماہ رمضان کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے تو اس ماہ مبارکہ میں کروڑوں گنہگاروں کو بخشتا ہے. کچھ گناہگار اور
مسجد محمدیہ سے تجھے آواز دے رہے میرے مولا، ہم گناہگاروں کی آواز سن لے، ہم خطا کاروں کی آواز سن لے، ہم سیاہکاروں کی آواز سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری فریاد کو سن لے، ہماری بپتا کو سن لے، ہماری ان گناہگار آوازوں کو سن لے مولا، ہمیں بخش دے پروردگار، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ یا جتنے بیٹھے ہیں سب کو بڑی بڑی عمریں عطا فرما، صحت و عافیت والی زندگیاں نصیب فرما، سب کے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمتوں میں برکتیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، عروج عطا فرما، بلندیاں عطا فرما، ہر ایک کے کاروبار، تجارت، ملازمتوں کو زوال سے بچا لے، ذلت سے بچا لے، عذاب سے بچا لے، مایوسی سے بچا لے، نقصان سے بچا لے، خسارے سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین مولا، ہمارے بوڑھے بوڑھے ماں باپ اے اللہ جو ہمارے گھروں میں ہیں اور جو رخصت ہو کے دنیا سے قبروں کو چلے گئے، اے اللہ آج کی رات ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ ان کی زندگیاں میرے مولا تیری رحمت کی محتاج ہے، ان کی آخرت بھی تیری رحمت کی محتاج ہے۔ آج کی رات ہمارے مرحومین ماں باپ پر اور جو بقید حیات ہیں جن کے ماں باپ، ان سب کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، اپنے فضل سے مالا مال کر دے، اپنی عطا و کرم سے مالا مال کر دے۔ ہم گناہگار نافرمان بیٹے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، مگر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کا، ان کے لیے رحمت کا، فضل کا میری مراد تیری دربار میں گزارش کر رہے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، اے اللہ سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، سب پر اپنی فضل کے دروازے کھول دے۔ ہمارے بچوں کو اعلیٰ علم عطا فرما، اعلیٰ اخلاق عطا فرما، اعلیٰ کردار عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بڑی پیاری زندگیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کو زندگی کے ہر قدم پہ کامیابی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تکلیفوں سے بچا لے، ہمارے بچوں کو مصیبتوں سے بچا لے، آوارہ ہونے سے بچا لے، نافرمان ہونے سے بچا لے، بے دین ہونے سے بچا لے، بے عمل ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو ایمان کامل عطا فرما، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنا، اہل بیت پاک کا غلام بنا، دین اہل سنت کا داعی بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو میرے مولا اہل سنت کا مبلغ بنا۔ اے پروردگار عالم مولا، اے اللہ ہندوستان بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے میرے مولا، اے اللہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہندوستان کے ایک ایک مسلمان کی عزت و جان مال کی حفاظت فرما، ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرما۔ نوجوانوں کو مظلوم جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے مولا، ان نوجوانوں کی حفاظت کر، ان کے ماں باپ کی حفاظت کر۔ اے اللہ ایک ایک مسلمان بیٹی کی حفاظت کر مولا۔ ہماری بچیوں کے ساتھ مولا گندے عزائم رکھ کے ہماری بچیوں کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمان بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کر مولا۔ یہ فاطمۃ الزہرا کی بات دیا ہے میرے مولا، سیدہ کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو عطا فرما دے، ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر میرے مولا۔ وحشیوں درندوں کا نوالا بننے مت دے مولا، وحشیوں درندوں کی ذلیل نظروں سے مسلمان کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے پروردگارا میرے مولا، تیرے گھروں پر حملہ ہو رہا ہے میرے مولا، تیرے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے مولا۔ ہم مجبور ہیں مگر تو احکم الحاکمین ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، تجھے واسطہ تیری قہاریت کا ایک نظر
مولا تیرے گھر کے دشمنوں پر ڈال دے، اے اللہ تیرے گھر کی حفاظت فرما، تیرے محبوبوں کے درباروں کی حفاظت فرما، خانخواہوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مشائخوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، قرآن پاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم نہیں کر سک رہے میرے مولا، ہمارے پیٹوں میں غلط نوالے چلے گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم تیرے دین کی حفاظت نہیں کر سک رہے، تیرے مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سک رہے، تیرے محبوبوں کے آستانوں کی حفاظت نہیں کر سک رہے۔ اے اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اپنے محبوبوں کے آستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، اے اللہ جو ہمارے بچے امتحانات لکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کا امتحانات کا مرحلہ چل رہا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کو اعلیٰ درجات سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما، ہمارے دشمنوں کے تمام مکر و فریب کو ناکام بنا دے، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے دشمنوں کی ہر چال اے فَإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدًا کی آیت بھیجنے والے خدا ان کے سارے مکر و فریب ان کے اوپر پلٹا دے، ان کی ساری شرارتوں کو ان کے اوپر پلٹا دے، ان کی ساری ضلالتوں کو ان کے اوپر پلٹا دے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار عالم مولا، تیرے دربار میں اللہ ہم حاضر ہیں میرے مولا، مجبور بن کر اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم مجبوروں کی طرف سے دعا ہے میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے بنائے جا رہے میرے مولا، اے اللہ ان کے جسموں کو چن چن کے اٹھایا جا رہا ہے میرے مولا، یہ پاک مہینے میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے مولا، تو فلسطین کے اوپر اپنی مدد بھیج دے، فلسطین پہ اپنی مدد بھیج دے۔ آمنہ کے لال کا واسطہ، سیدہ فاطمہ کے بابا کا واسطہ، حسنین کریمین کے نانا کا واسطہ، علی المرتضیٰ شیر خدا کا واسطہ، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ مدد بھیج دے، فلسطین کے بچوں کو بچا لے میرے مولا، فلسطین کی عورتوں کو بچا لے میرے مولا، فلسطین کے جوانوں پہ مدد اتار دے میرے مولا، فلسطین کے بوڑھوں کی زندگیوں کو بچا لے میرے مولا۔ اے اللہ اے اللہ مولا، ہم گنہگار خطاکار سیاکار ہیں، ہم کو نہ دیکھ، مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ مولا، گنبد خضرا کے مکی کو دیکھ مولا، تیرا دیدار کرنے جو تیرا حبیب آیا تھا ان گھڑیوں کو دیکھ میرے مولا۔ اب فلسطین پہ مدد بھیج دے پروردگار، اب فلسطین پہ مدد بھیج دے مولا، اب فلسطین پہ مدد بھیج دے مولا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خبروں کے عذاب سے بچا لے، محشر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اے الہ العالمین، پیارے حبیب رحمت للعالمین کا واسطہ میرے مولا، اے اللہ جو مسلمان دواخانوں میں بیماریوں میں پریشان ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما، انہیں صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان اپنی زندگیوں میں پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رنج و علم کو دور فرما، آفات و بلیات کو دور فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد والا بنا دے، جو قرضوں میں مبتلا ان کی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں شادیوں کے لائق
گھروں میں بیٹھی ہیں مولا نیک گھر میں، اچھے گھروں میں، نیک بچوں سے ان کے رشتے کروا دے، اے اللہ ان کے رشتے کروا دے، اے اللہ ان کے رشتے کروا دے، اے اللہ ان کے رشتے کروا دے، اے پروردگار جو نوجوان نسلیں ہماری بے راہ روی پر چل چکی ہے، لہو و لعب کا شکار ہو گئی، شیطانیت کے راستے پر چلے گئی، مولا ان نالائقوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیارے مصطفیٰ کی اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کو تیرے محبوب ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین مولا ہم تو تیرے گھر میں معتکف بن کے بیٹھ گئے میرے مولا، لیکن میرے مولا تیرے بندے دن رات ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، بنا بنا کے کھلا رہے ہیں میرے مولا، اے اللہ ہماری مسجد کی انتظامی کمیٹی بالخصوص ہمارے محترم صدر صاحب عبد المنان صاحب کو بڑی بڑی عمر عطا فرما، بڑی عمر عطا فرما، ان کو ان کی اہلیہ کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، جو بھی عارضہ آیا ہے میرے مولا تیرے غوث پاک کے صدقے میں عارضے کو دور کر دے، شفاء کاملہ عطا فرما دے، ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے میرے مولا، مولا یہ تیرے گھر کی خدمت مولا 40 سال 45 سال سے کر رہے ہیں، مولا تو ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو آباد فرما دے، اے اللہ ان کو اس خدمت مسجد کا بہترین صلہ، بہترین بدلہ ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی نسلوں کو عطا فرما، ان کی نسلوں کو عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھ، اے اللہ ان کو بڑی بڑی عمر عطا کر، مولا یہ جو اہل سنت اور بدعقیدوں کے بیچ میں ڈھال بن کے کھڑے ہیں میرے مولا، انہوں نے جو اہل سنت کی خدمت کی ہے، اہل سنت کے لیے جو ڈھال بن کے کھڑے رہے، جو آج دشمن رسول ان سے ڈرتا ہے، اے پروردگار تو دشمنوں کے اوپر ان کو غالب کر اور ان کو بڑی عمر عطا کر، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا کر، اے اللہ جتنے لوگوں نے ہمارے مسجد کے لیے رمضان شریف میں تعاون کیا، ایک ایک روپیہ بھی دیا میرے مولا، جنہوں نے چاول دیے، لائٹ کے بلاں دیے، نل کے بلاں دیے، کلر کے پیسے دیے، جانی مازاں دیے، جو دیے میرے مولا، اور جو کچھ نہیں دیا میرے مولا مسجد کو آیا، اے اللہ تو اس کو بھی آباد فرما دے، اے اللہ ان سب کو آباد فرما دے، اے اللہ سب کو آباد کر دے، سب کے گھروں کو آباد کر، سب کے بیوی بچوں میں کروڑوں کروڑوں خوشیاں نصیب کر، جتنے لوگ دیے میرے مولا اور جو نہیں دیے سب کے کاروبار میں ترقی عطا کر، سب کے کاروبار کو آباد کر دے، سب کے کاروبار کو آباد کر دے، اے اللہ جو ہماری مسجد کا ہمارا ساتھ دیے اور جو ہم سے حسد کرتے رہے، جلن کرتے رہے، ہماری مسجد پہ دور رہے، مولا تو ان کو بھی آباد کر دے، اے اللہ تو ان کو بھی آج کی رات ان کے گھروں میں بھی اپنی رحمت کو ڈال دے، ان کو بھی اپنے کرم سے مالا مال کر دے، ان کو بھی نیک توفیق اور ہدایت عطا فرما دے، اس سال نہیں کرے آئندہ سال ان کو اس مسجد کی خدمت کا موقع عنایت فرما، ان کو اس مسجد کی خدمت کا موقع عنایت فرما، اے اللہ دن رات یہ بچے میرے مولا پکاتے رہے، مسجدوں کی خدمت کرتے رہے، کھلاتے رہے، معتکفین کی خدمت کرے، روزے داروں کی خدمت کرے، 30 دن مسجد کے پیچھے دن رات لگے رہے میرے مولا، ان نوجوانوں کو میرے مولا بار بار مدینے والے مصطفیٰ کی اور مدینے پاک کی زیارت کرا دے مولا، ان کو حاجی بنا دے مولا، ان کو عمرہ کرنے والا بنا دے مولا، ان کے کاروبار کو آباد کر دے، ان کی نسلوں کو آباد کر دے، ان کے ماں باپ کو ان سے خوشیاں نصیب فرما دے، ان کی اولاد کو خوشیاں نصیب کر دے، اے پروردگار عالم مولا انتظامی کمیٹی میں جو بزرگ ہمارے خدمت کر کے فارغ ہو گئے، اے اللہ ان کو بڑی بڑی عمریں صحت والی زندگی عطا کر، اور جو نوجوان اب خدمت کے لیے آئے میرے مولا ان نوجوانوں سے ایسا کام لے تیری یہ مسجد پوری دنیا میں مثالی مسجد بن جائے، ان سے کام لے لے میرے مولا، ان نوجوانوں سے راضی ہو جا مولا، ان میرے مولا نوجوانوں سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے امام صاحب اور ہمارے مؤذن صاحب میرے مولا تیرے گھر کے لیے دن رات خدمت کرتے رہے، اے اللہ ہمارے امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کو میرے مولا اس خدمت کا بہترین جزا، بہترین بدلہ عطا فرما، ہم کچھ نہیں دے سکتے مولا، 200-400 روپے دے سکتے ہیں، لیکن مولا تیری خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنی رحمت کے خزانے ان کو عطا فرما دے، اپنی رحمت کے خزانے ان کو عطا کر دے، اے اللہ ان کی پوری نسلوں کو حافظ قرآن بنا دے، ان کی پوری نسلوں سے قیامت تک
دین کی خدمت لے، قرآن کی خدمت لے، مسجد کی خدمت لے، اہل سنت والجماعت کی خدمت لے۔ اے پروردگار عالم مولا جتنے ہمارے مسجد کے مصلی ہے، جس کی جو فریاد ہے، جو آرزو ہے، جو دلی تمنا ہے، میرے مولا تو ان کی ساروں کی آرزوؤں کو پورا فرما، ساروں کی تمناؤں کو پورا فرما، ساروں کی خواہشات کو پورا فرما۔ اس مسجد میں کیے جانے والے ایک ایک سجدے کو قبول کر لے مولا، ایک ایک رکوع کو قبول کر لے مولا، ایک ایک قدم کے چلنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ یہ دور دراز سے آ کر میرے مولا یہ جو پیارے لوگ تیری رضا کے لیے معتکف بنے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان معتکفین کی میرے مولا تو عمروں میں درازگی عطا کر، اور ان کو تیرا قرب عطا کر، تیری محبت سے مالا مال کر، تیرا عرفان عطا کر، تیری معرفت عطا کر، مصطفیٰ کا دیدار نصیب کر۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، ان کی آخرت بھی بہتر کر دے۔ جی ماشاءاللہ۔ اے اللہ ایک نوجوان میرے مولا کلکتے سے یہاں کے اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، ایک نوجوان سکندرآباد سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ سدھی پیٹ سے آ کے مولا یہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ تلنگانہ بھر کے مختلف علاقوں سے دور سے آ کر یہاں نوجوان بوڑھے بزرگ لوگ میرے مولا اس مسجد کو مرکز اہل سنت جان کر مولا یہاں آئے ہیں۔ اے اللہ ان کا ایک ایک قدم چلنا تو قبول فرما لے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ان کو جنت میں ایک ایک درجہ بلندی نصیب فرما دے، ان کو نبیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما، محبوب ولیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما، اہل بیت کے غلاموں میں شامل کر ان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف میں جتنے لوگ مسجد میں دعوت کیے اور تیرے بندوں کو کھانا کھلائے، تیرے روزے داروں کو کھانا کھلائے، تیرے روزے داروں کی افطاری کرائے میرے مولا، تیرے روزے داروں کی سحری کرائے مولا، ان سب کا کھلانا تو قبول فرما لے، ان سب کا کھلانا قبول فرما لے، ان سب کو حلال کی دولت، حلال کی روزی، حلال کی رزق عطا فرما، ان کی نسلوں کو آباد کر، ان کے گھروں کو آباد کر، ان کے کاروبار کو آباد کر۔ اور مولا جناب عادل صاحب کی طرف سے آج جو سحری کا انتظام مسجد کے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے کیا گیا ہے، سحری کا انتظام ہے، اللہ اس کا بدلہ عادل صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس کا بہترین جزا عطا فرما، اس کی بہترین جزا ان کو عطا فرما۔ اے اللہ طیبہ بیگم صاحبہ، رئیس بھائی صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرما، شیخ احمد صاحب کی مغفرت فرما دے، سید عارف صاحب کی مغفرت فرما دے، لال خان صاحب، محمد خواجہ میاں، محمد احمد صاحب، خورشید بیگم صاحبہ، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ پیارے حبیب کے صدقے میں آج کی رات سب کے جھولیاں یا جتنے بیٹھے میرے مولا یہ دروازوں سے، یہ مسجد سے باہر نکلے اس سے پہلے اپنی رحمت کے خزانوں سے سب کی جھولیاں بھر دے مولا، سب کی جھولیاں بھر دے مولا، جو مانگنے آیا ہے آج تیرے مصطفیٰ کا واسطہ سب کو سب کچھ عطا کر دے مولا۔ اس دعا کو پیارے حبیب کے صدقے میں، پیارے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے آقا، مالک جنت مختار کائنات کے صدقے میں قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ بالخصوص انبیاء کرام، اہل بیت پاک، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اور سرکار غوث اعظم، سرکار جنید بغدادی، سرکار غریب نواز، سرکار بہاؤالدین نقشبند کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ہماری دکن کی دھرتی پر آرام کرنے والے اولیاء اللہ کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے پروردگار عالم، مسجد حاضہ میں تراویح میں جو 2 قرآن پڑھے گئے ہیں اور اعتکاف میں جو سماعت قرآن میں جو 1 قرآن پڑھی جا رہی ہے مولا، ان 3 قرآن کا ثواب اور سارے معتکفین کے پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب، مسجد کے سارے مصلیوں کی طرف سے پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب، اے اللہ پورے یوسف گڑا میں جتنے میری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، مردوں نے، عورتوں نے
جو قرآن پڑھے میرے مولا اس کا پورا ثواب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پیش ہے میرے مولا۔ اے اللہ میرے آقا کی روح پاک پر اس کا ثواب پہنچا دے، میرے آقا کی روح پاک پر اس کا ثواب پہنچا دے، میرے آقا کی روح پاک پر اس کا ثواب پہنچا دے۔ تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، اہل بیت پاک، ازواج مطہرات، اصحاب اکرام، تابعین، تابع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سرکار غوث اعظم، سرکار جنید بغدادی، سرکار غریب نواز، سرکار بہاؤالدین نقشبند اور دکن کی دھرتی پر آرام کرنے والے سارے اولیاء اللہ کی ارواح پاک کو ان پوری قرآنوں کا ثواب پہنچا دے مولا۔ ان سب کے وسیلے سے ہماری مسجد میں چاند رات سے لے کے اب تک اور عید تک جتنے لوگ آئیں گے جائیں گے میرے مولا، ان سب کے خاندان کے سارے مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائے، سارے مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اے اللہ اس دعا کو پیارے حبیب رحمت للعالمین کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔